بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ امت میں کئی دفعہ ایسے اوقات بھی آئے ہیں جب حج موقوف ہوا اور مسجد نبی میں صلاۃ ادا نہ کی جا سکی، بلکہ خانہ کعبہ کو لوٹا تک گیا، اور لوٹنے کے یہ واقعات غیر مسلموں کی طرف سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی طرف سے ہی ہوئے۔ طبری نے اپنی تاریخ میں، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور ابن حزم نے جمرہ میں بیان کیا ہے کہ 291 ہجری میں عباسی خلیفہ المستعین باللہ کے دور میں علوی دائی اسماعیل بن یوسف بن ابراہیم بن موسیٰ بن عبداللہ بن حسن مثنی بن حسن بن علی بن ابی طالب نے مکہ معظمہ، جدہ اور مدینہ منورہ میں حکومت کے خلاف خروج کیا۔ ابن کثیر نے 251 ہجری کے واقعات کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس سال اسماعیل بن یوسف مذکور نے مکہ مکرمہ پر حلہ بول دیا، جس سے وہاں کا گورنر جعفر بن فضل خوفزدہ ہو کر فرار ہو گیا۔ اسماعیل نے جعفر بن فضل اور اس کے طرفداروں کے گھر لوٹ لیے اور بہت سے افراد کو قتل کر دیا۔ ساتھ ہی خانہ کعبہ میں موجود سونا، چاندی، خوشبو اور غلاف کعبہ سب پر قبضہ کر کے لوٹ لیا، اور مکہ کے لوگوں سے 2 لاکھ دینار چھین کر مدینہ منورہ چلا گیا۔ مدینے کا گورنر علی بن حسین بھی اس کی خون ریزی سے ڈر کر بھاگ گیا، اور وہاں بھی اس نے انہی مظالم کا سلسلہ دہرایا۔ ابن حزم اس شخص کے مظالم کے بابت لکھتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جس نے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا، یہاں تک کہ لوگ بھوک پیاس سے مرنے لگے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی شخص ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھ سکا۔ ابن کثیر اس کے بارے میں مزید لکھتے ہیں کہ اسماعیل بن یوسف ماہ رجب میں دوبارہ مکہ وارد ہوا اور اہل مکہ کا محاصرہ کر لیا، یہاں تک کہ مکہ کے باشندے بھوک اور پیاس سے مرنے لگے۔ اس موقع پر مکہ میں مہنگائی اس قدر ہوئی کہ 3 اوقیہ روٹی 1 درہم، 1 رطل گوشت 4 درہم اور پانی کی ایک چھوٹی سراہی 3 درہم کی ملنے لگی تھی۔ مکہ میں 17 دن قیام کے بعد یہ ظالم جدہ چلا گیا اور وہاں کے تاجروں کے اموال لوٹ کر ان کی سواریاں چھین لی اور مکہ سامان لانے والے قافلوں کو لوٹ لیا۔ اللہ اس کا ستیہ ناش کرے۔ پھر وہ ظالم دوبارہ مکہ آ گیا اور حج کے موقع پر کسی کو وقوف عرفہ نہیں کرنے دیا، اور بہت سے حاجیوں کو قتل کر کے ان کے اموال چھین لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہ کرے۔ البدایہ والنہایہ جلد 6 251 ہجری کے واقعات۔ لشکر خلافت کے پہنچنے پر اس بغاوت کا خاتمہ ہوا، لوگوں کو اس عذاب سے نجات ملی، اور اسماعیل بن یوسف چیچک کی وبا سے واصل جہنم ہوا۔ دوستوں، اسی طرح کا ایک واقعہ اس سے قبل بھی ہو چکا تھا، جب حسین الافطس بن حسن بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب اور اس کے دونوں بیٹوں محمد بن حسین اور علی بن حسین نے مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ ان تینوں باپ بیٹوں نے 199 ہجری میں مامون رشید کے دور میں مکہ میں خروج کیا تھا اور خانہ کعبہ کے ستونوں پر چڑھا ہوا سونا اتار کر لوٹ لیا تھا۔ ابن خلدون نے اپنی تاریخ کی جلد 7 میں اس متعلق کافی تفصیل سے لکھا ہے۔ تقریباً تمام مورخین اور نصابی نے ان تینوں باپ بیٹوں کے قبیح الفطرت ہونے کا ذکر کیا ہے۔ کہنے کو یہ لوگ سیدنا حسین کے بیٹے علی بن حسین یعنی زین العابدین کے پوتے اور پڑ پوتے تھے، لیکن اپنے نیک سیرت آبا کے برخلاف انتہائی بد فطرت اور قبیح سیرت لوگ تھے۔ علامہ ابن حزم نے جمرۃ الانصاب میں حسین الافطس کی بابت لکھا ہے کہ احد المفسدین فی الارض، یعنی دنیا کے مفسدین میں سے ایک، اور اس کے دونوں بیٹوں محمد اور علی کے بارے میں لکھا ہے کانا ایدن من المفسدین فی الارض، یعنی یہ دونوں بھی دنیا کے مفسدین میں سے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کی حرکات کے بارے میں دوستو، علامہ شبلی نے اپنی تالیف المامون میں لکھا ہے کہ خاندان عباسیہ پر عموماً سادات یعنی بانو فاطمہ کے قتل کا الزام لگایا جاتا ہے۔ جو لوگ حجروں میں بیٹھ کر اعتراض کے لیے قلم اٹھاتے ہیں وہ معذور ہیں، لیکن جو شخص پولیٹیکل ضرورتوں کا اندازداں ہے وہ اس اعتراض کو مشکل سے تسلیم کرے گا۔ سادات و علویین کو 2 دن کے لیے زور ہو گیا تو ملک میں قیامت برپا ہو گئی۔ عباسی خاندان ان کی جانب سے کبھی مطمئن نہیں رہ سکتا تھا، اور جو کچھ ان سے برتا ہوا وہ اسی ضرورت سے ہوا۔ صفحہ 28۔